اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے شروع کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان والوں نے کہا، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہ ہم پر کوئی ایسی صورت نازل ہوئی، کیوں نہیں کوئی ایسی صورت نازل ہو جاتی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جو کہ واضح مطلب والی ہو، وذکر فیہا القتال، اور اس میں جہاد کا ذکر ہو، رایت، آپ دیکھیں گے کہ الذین فی قلوبہم مرض، تو جو سچے لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا، تو ان کے آپ دیکھیں گے کہ ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، نظر مغشی، جیسے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جانے والی ہو۔ مغشی یہ لے ہے کہ من الموت، موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو۔ جب ایمان والے خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جہاد کا حکم ہو جس میں تو یہ اس میں جو منافق ہیں نا، جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہوتے، اپنا چھپاتے ہیں، اندر سے کافر ہوتے ہیں، باہر سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کے دلوں میں تو مرض ہوتا ہے، تو وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ مرنے کے قریب ہوں اور ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے تو بربادی ہے، تو ان کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ طاعۃ و قول معروف، اطاعت اور فرما برداری تو فرض ہے نا، تو اطاعت تو ہونی چاہیے نا، اور بھلی بات بھی کہنی چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جب کسی بات کا پختہ ارادہ ہو جاتا ہے نا، پختہ ارادہ کسی بات کا ہو جاتا ہے، تو پھر فلولا صدقوا اللہ لکان خیر لہم، تو اگر وہ اللہ سے سچے ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ جہاد کا فیصلہ تو ہو گیا نا، تو اگر یہ سچے ہوتے تو اس طرح وہ ان کے لیے اچھا ہوتا، اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے۔ فَهَلْ عَسَیتُمْ إِن تَوَلَّیتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، تو تم سے تو یہی امید ہے، منافقوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم سے یہی امید ہے، ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین پر فساد پیدا کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم کیا کرو گے، رشتے ناطے توڑ ڈالو گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، فاصمہم وَأَعْمَى وَأَبْصَارَهُمْ، پھر انہوں نے کیا کیا، اصمہم، پھر انہیں بہرا کر دیا اللہ نے، اور اندھے کر دیا، ابصارہم، اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ افلا تدبرون القرآن، کیوں نہیں وہ قرآن کو پر غور کرتے، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالوہا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قفل ہوتا ہے نا تالا، تو اس کے جمع ہے اقفالہ۔
اقفالو اس کی جمع ہے۔ ان الذین ارتدوا، بے شک جو لوگ پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھ کے بل پھر گئے، من بعد اس کے بعد ما تبین لہم الہدی، جب ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی۔ جب وہ لوگ پھر گئے، کافر تھے نا، وہ پھر گئے، ان کے منافق تھے بلکہ جن کے دل، تو وہ پھر گئے۔ لہم ہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، تو ان کے لیے شیطان نے ان کے جو اعمال تھے نا وہ مزین کر کے دکھائے، یعنی کہ خوبصورت کر کے دکھا دیے، اور ان کو ڈھیل دے دی۔ اللہ نے پھر ڈھیل دے دی، مہلت دے دی اللہ نے کہ دیکھیں یہ کب تک سدھرتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، تو یہ اس لیے ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا، قالوا للذین کرہوا، کہ ان لوگوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جو کہ ناپسند کرتے تھے، ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن، جو قرآن کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور بعد میں نہیں مانیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ تو پھر تمہیں مانا جائے گا نا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم، ہم تمہاری ضرور اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، کچھ باتوں میں، یعنی قرآن کی کچھ باتوں میں ہم عمل کریں گے، کچھ باتوں کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تمہارے بھیدوں کو جانتا ہے، دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اب ایسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ قرآن کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو ایک ایمان والے کی نشانی نہیں ہے نا، یہ تو وہی ہوا نا، منافق ہی ہوا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیا حال ہوگا ان کا؟ فَكَيْفَ، کیا ہوگا ان کا؟ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو جب ان کو ان کی جانیں نکالیں گے یا روحیں قبض کریں گے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے، تو وہ کیا کریں گے؟ یضربون، ماریں گے ان کے چہروں پر، وجوہہم، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر ماریں گے، وادبارہم، اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے۔ ذالک بانہم، یہ مار اس لیے ہے یا یہ عذاب اس لیے ہے، اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، جس سے اللہ ناراض ہوا، وکارہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضامندی کو، فاحبط اعمالہم، اور ان کے اعمال جو تھے اعمال ضائع ہو گئے۔ ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جن کے دلوں میں یہ روگ تھا، مرض تھا، یا وہ جو منافق تھے نا، انہوں نے کیا یہ سمجھ رکھا تھا لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے جو ان کی کینے ہیں وہ ظاہر نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کو تو سب معلوم ہے، دلوں کے رازوں کا، دلوں کے بھیدوں کا سب معلوم ہے، تو اللہ تو سب ظاہر کر دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر ہم چاہتے، لا
ارینکاہم لو نشاء، اگر ہم چاہتے، لا اریناکا، ان لوگوں کو ہم آپ کو دکھا دیتے، ہم ان کو، اریناکا آپ کو ہم دکھا دیتے ان لوگوں کی شکلیں. کن لوگوں کی؟ وہی وہ جو منافق ہے، جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں اپنے راز. اوپر سے تو وہ مسلمان بنتے ہیں لیکن اندر سے وہ منافق ہیں، دشمن اسلام کے. وَلَعَرَفْتَهُمْ، پھر آپ ان کو پہچان لوگے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، باڈی لینگویج سے آپ پہچان لیں گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ پہچان لیں گے ان کو، فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے انداز گفتگو سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے عملوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، حتیٰ کہ ہم جان لیں تم میں سے کون مجاہد ہے، وَالصَّابِرِينَ، اور کون صبر کرنے والا ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں گے تمہاری خبریں، تمہارے حالات. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یا انکار کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکا اللہ کے راستے سے لوگوں کو، وَشَقُّوا الرَّسُولَ، رسول کی مخالفت کی. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، تو اس کے بعد جب کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا، یعنی کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی. تو وہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال جو ہے عنقریب ان کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے، اللہ برباد کر دے گا ان کے اعمال. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال جو ہے ان کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جو کافر ہوئے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پھر جو مر گئے کفر کی حالت ہی میں، جنہوں نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور خود بھی وہ کفر کیا انہوں نے، اور پھر وہ مر گئے تو کفر کی حالت ہی میں مر گئے، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کی مثال حدیث میں اس طرح ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال زوردار بارش کی سی ہے، جو زمین پر برسی. کچھ زمین تو عمدہ تھی، اس نے پانی جذب کر کے خوب گھاس اور سبزیاں اگائیں، اور کچھ پتھریلی تھی جس نے پانی روک کر لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور بعض زمین صاف چٹیل تھی جس نے پانی کو نہ روکا اور بلکہ پانی بھی ضائع کر دیا. اسی طرح مثال ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھ حاصل کی اور جس نے اس پر کوئی بھی توجہ نہ دی. یہ ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، پھر اس لیے تم سستی نہ دکھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف. انما الحیات الدنیا لعب و لہو،
بے شک جو دنیا کی زندگی ہے کیا ہے وہ، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ان تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، یؤتکم، دے گا اللہ تمہیں اجورکم، تمہارے اجر، ولا یسألکم اموالکم، اور تمہارے مالوں کے متعلق نہیں پوچھے گا، تم سے مال نہیں مانگے گا۔ وہی یسألکموہا، اگر وہ تم سے مانگے مال، فیحفکم، تبخلوا، پھر تم کرو اس پر، اور زبردستی کرے اللہ، فرض کیا اللہ زبردستی کرے، تو پھر کیا ہوگا، تبخلوا، تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے۔ یخرج، اور اللہ نکالتا ہے اضغانکم، تمہارے کینے، جو تمہارے اندر کینے ہیں نا، تو وہ اللہ تمہارے کینے باہر نکال دے گا۔ ہاں انتم لا تعدون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم تو وہ لوگ ہیں کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو تم میں سے ایسے بھی ہیں، فمنکم من یبخل، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ، تو جو بھی بخل کرے گا تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرے گا، اس کا وبال اس کی ذات ہی پر پڑے گا۔ واللہ الغنی، اور اللہ غنی ہے، وانتم فقراء، اور تم اس کے محتاج ہو، وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم تولا پھر جاؤ گے، منہ موڑو گے، تو اللہ تبدیل کر کے لے آئے گا، یستبدل قوما غیرکم، تمہارے علاوہ، تمہارے سوا کوئی اور لوگ لے آئے گا اللہ تعالیٰ، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اگر تم نہیں کہنا مانو گے، پھر جاؤ گے، تو میں کوئی دوسرے لوگ بھی لا سکتا ہوں تمہاری جگہ، تمہیں نیست و نابود کر دوں، اور پھر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آؤں جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی نافرمان نہیں ہوں گے، تو یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور آگے شیئر بھی کیا کریں میری ویڈیوز کو، تاکہ اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچے۔ پیغمبر تو کوئی نہیں آئے گا، اب ہمارا ہی کام ہے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، تو اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔